ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جل بڑا رحیم ہے، اور قرآن اس کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے یہ نعمت ہمارے سپرد فرمائی۔ دنیا کی کوئی نعمت قرآن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ لیکن ناظرین کرام، مجھے کہنے دیجئے اور اس بات کا برا نہ مانیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق بس واجبی سا رہ گیا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھتے ضرور ہیں لیکن اسے سمجھتے نہیں۔ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم مسلمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل نے یہ نعمت ہمارے سپرد فرمائی، لیکن ہم اس نعمت کی قدر نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کس طرح ہمارے لیے راہ ہدایت بن سکتا ہے۔ ہم تو محض جنت کے لالچ میں، محض کچھ اجر و ثواب کے لالچ میں کبھی کبھار اس کو پڑھ لیتے اور بس۔ تو ہمارا اور قرآن کا ایک بڑا رسمی سا، بڑا واجبی سا تعلق رہ گیا ہے۔ جہری نمازوں میں بھی ہم گنگے بہرے بنے کھڑے رہتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ شاہ ارض و سماوات ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم بس ایک ہی بات جانتے ہیں کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ اس طرح ہم قرآن کو محض ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں۔ ناظرین کرام، دلوں میں بٹھا لیجئے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ ثواب تو ایک بائی پروڈکٹ ہے جو آپ کو ہر صورت میں ملنا ہی ملنا ہے۔ اس رمضان المبارک میں یہ تہیہ کیجئے کہ اس کتاب مبین کو انشاءاللہ ہم ہدایت کی کتاب بنائیں گے، اور یہ تبھی ہمارے لیے ہدایت کی کتاب بن سکے گی جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اور یقین کیجئے یہ کتاب آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ، تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔